السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پھر آداب زندگی میں سے جوتے پہننے کے آداب لے رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوہ کے سفر میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جوتے کثرت سے پہنا کرو، جب تک کہ آدمی جوتا پہنا رہتا ہے وہ سوار ہے. دلیل مسلم کی روایت ہے. مراد کیا ہے؟ جس طرح جانور پر سوار آدمی زمین کے موزے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح جوتے پہننے والا بھی گویا سوار کی طرح ہے جو زمین کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہتا ہے. نمبر 2، پہلے دایاں پیر کا جوتا پہنے پھر بایاں پیر کا جوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے، کنگھی کرنے، جوتا پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے. جوتا اتارتے وقت پہلے بایاں پیر پھر دایاں جوتا اتارنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جب کوئی شخص جوتا پہنے تو پہلے دایاں جوتا پہنو، جب جوتا اتارے تو پھر بایاں پیر کا اتارو. یعنی پہننے میں دایاں پہلے پھر اتارنے میں بایاں پہلے. اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے. جب ہمارے بچے جوتے پہنتے ہیں یا بڑے پہنتے ہیں، پہلے الٹا پیر اس میں گھسا دیتے ہیں. یا بچوں کو ہم کیا ہے سنت طریقہ سکھائیں کہ جب بھی پہنے تو سیدھے طرف سے پہنے، اتارتے وقت الٹے طرف سے. اتارنے کی عادت ہمیں بچوں کو بچپن ہی سے ان عادتوں کو ڈالیں. یا ہم ایسا نہیں کرتے تھے تو انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے سے جو آداب ہم سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ پورا ایک ایک کر کے ہمیں اپنے زندگیوں میں عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. یا اسکولس کو جانے والے لڑکیاں ہیں اس میں گروپ میں، یا کالجز کو جانے کے پڑھنے کے بچیاں بھی ہیں، تو جب بھی آپ اسکول اور کالجز کو جاتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ کو سیدھے پیر سے جوتا پہننا ہے. اب جب اتارتی ہیں تو ڈیمے طرف سے اتارنا ہے. ایک سائیڈ میں بازو میں رکھ کر ادب سے آپ کے جوتے آپ کو رکھنا چاہیے. جوتے ادھر ادھر پھینک دینا، بھرکانا، پیروں سے ڈھکل کے چلے جانا، یہ گندی عادت اور بری عادت ہے. آپ ایک سائیڈ میں بازو میں رکھیں، اس سے آپ کے جوتے بھی محفوظ رہتے ہیں اور آپ کے اندر ادب بھی رہتا ہے کہ آپ سائیڈ میں رکھیں، بازو رکھیں اور سیدھے طرف سے ڈالیں، الٹے طرف سے اتار کے بازو میں ادب سے رکھیں. اس طریقے کو آپ اپنائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صرف ایک پیر میں جوتا پہن کر چلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایک پیر کا جوتا پہن کر نہ چلو بلکہ دونوں جوتوں کو پہنا کرو. اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی روایت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیر کا جوتا پہن کر چلنے سے اللہ کے نبی منع فرمائے ہیں. اس کی دلیل آپ کو بخاری میں ملتی ہے. اور ایک بات، مرد عورتوں کا جوتا پہننا، عورتیں مردوں کے جوتے پہننا، یعنی اصل میں تو ہم نہیں پہنتے، لیکن جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، اسٹائل چل رہا ہے، یعنی جو طریقہ آج کل دنیا میں آیا ہے، لڑکے لڑکیوں کے چیزوں کو پسند کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے چیزوں کو پسند کر رہے ہیں. آپ کپڑے پہنتے وقت بھی دیکھیں، اونچی پینٹ لڑکیاں پہن رہے ہیں، نیچے لٹکنے والی پینٹ مرد پہن رہے ہیں. اسی طرح ڈیزائنز میں بھی دیکھیں، لڑکے عورتوں کے ڈیزائنز کو پسند کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے ڈیزائنز کو پسند کر رہے ہیں. تو اس طرح کیا ہے، جوتوں میں بھی جب جوتے پہنتے ہیں ہم مردوں کی طرح جوتے، اس طرح کے جوتے مردوں کے جوتے پہننا یا ان کی چیزوں کو استعمال کرنا یا اچھی بات نہیں ہے. ان کی طرح، ان کی چیزوں کی طرح ہم بھی اب ایسے چیزیں استعمال نہیں کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک صحابیہ دریافت کیے کہ جو عورتیں مردوں کا جوتا پہنتی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد پہننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. اس کی دلیل ابو داؤد میں، یعنی مردوں کے جوتے پہننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، اس کی دلیل ابو داؤد میں موجود ہے. ایک بات ادھر صاف کرنا چاہیے، دیکھیے کہ جوتے پہننے اور اتارتے وقت کوئی دعا سنت سے ثابت نہیں ہے، موزے پہننا مستحب ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کا تحفہ بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. اس کی دلیل ترمذی میں موجود ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے بہت پسند تھے. موزے یعنی ساکس آج کل ہم پہنتے ہیں، بچے بھی سکولز کو پہنتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے اور پہنتے تھے، مستحب بھی ہے کہ حضرت. اور ایک حدیث میں بھی یہ ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابہ بھی کیا ہے تحفے کے طور پر بھیجے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیے تھے وہ بھی موزے. تو اس کی دلیل بھی ابن ماجہ میں موجود ہے، اور موزوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تھے جوتے پہننے اور اتارنے کے، موزوں کے بارے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو نوجوان بچیاں بچے ہیں ان تمام کو جوتے صحیح ڈھنگ سے پہننے کی توفیق عطا فرمائے، آداب و سلیقہ ہمارے بچوں کے اندر عطا فرمائے، ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کے لعنتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایسے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.